السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم جو نظم ہے اس کو پڑھیں گے، اور یہ آپ کی بک اردو کی ہے جماعت سوم کے لیے، جو یکساں قومی نصاب 2020 میں انٹروڈیوس ہوا ہے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ 2021 اور 22 کا سلیبس ہے یہ۔ اس میں سے آج ہمارا ٹاپک جو ہے حمد ہے۔ حمد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف۔ سب سے پہلے میں پوم پڑھوں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس پوم میں بتایا کیا گیا۔ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پر تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہے سوارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں ہم سارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اختر شیرانی جو ہیں انہوں نے یہ حمد جو ہے وہ لکھی ہے۔ حمد بیٹا سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے، حمد ہے کیا؟ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس میں خدا کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے، اور اس نظم میں بھی خدا کی تعریف کی گئی ہے، اس کی قدرت کے نظاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زمین اور پھول جو ہیں وہ چاروں طرف ہیں، آسمان خدا کی ایک نعمت ہے جو ہم پر سایہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بتایا گیا کہ ساری دنیا جس کا مالک خدا ہے، اس نے اس پہ پھول کھلائے ہیں، باغ کھلائے ہیں۔ اب وہ ایک جگہ ہم سے سوال کر رہے ہیں اس جگہ پہ کہ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی کے نظارے۔ اوپر سوال کیا جا رہا ہے اور نیچے جواب دیا جا رہا ہے کہ زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، باغ میں اتنے خوبصورت پھول کس نے کھلائے؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چراغ سے مراد کیا ہے؟ ستاروں کو کہا گیا ہے جو آسمان پہ رات کے وقت روشن ہوتے ہیں، جس سے آسمان روشن ہوتا ہے۔ اور اب آخر میں ہمیں وہ میسیج دے رہے ہیں کہ شاعر ہمیں کیا کرے کہ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، کہ خدا عظیم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی عظمت کے گیت گاؤ یعنی اس کی تعریف کرو، اس کی وحدت کے گیت گاؤ، وہ واحد ہے، اور خدا کی کرتے ہیں ہم سارے، اور جتنے بھی چرند پرند اور آسمان اور زمین میں مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں، کہ اس میں زمین بھی پہ رہنے والے بھی آ جاتی ہیں مخلوقات، اور اس کے علاوہ بھی جو رہتی ہیں وہ بھی سب خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں آپ سب سے پہلے مشق میں آپ کو صفحہ نمبر 4 پہ الفاظ معنی دیے گئے ہیں، اور یہی الفاظ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جن کا میننگ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ تھورولی پوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس جو چیز آ جاتی ہے، آپ نے کیا سمجھا، ٹھیک ہے۔ نظم کے مطابق خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھ کر مصرے مکمل کریں۔ اس میں آپ یہ والا مصرع اسکپ کر دیں، یہ غلط دیا گیا ہے۔ باقی 5 مصرے جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی تھی، وہ سارے ڈیش کا خدا ہے، سنسار کا خدا ہے، خدا کی ڈیش کے گیت گاؤ، خدا کی عظمت کے گیت گاؤ۔ یہ لائنز آپ کو جو ہیں نظم میں موجود ملیں گی۔ اسی کی قدرت کے ہیں ڈیش، اسی کی قدرت نے ہیں ڈیش نکھارے، اور خدا کی ڈیش کے ہیں نظارے، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، اور خدا کی کرتے ہیں ڈیش سارے، خدا کی کرتے ہیں ہم سارے، ٹھیک ہے۔ اب معنی یاد کرنے کے بعد، میننگز یاد کرنے کے بعد، نیکسٹ آپ کے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ ہیں سوالوں کے جواب، کہ پھول کہاں کھلتے ہیں، پہلا سوال جو دیا گیا، اور پھول باغ میں کھلتے ہیں۔ ہم میں کن چیزوں کو چراغ کہا گیا ہے؟ ہم میں تاروں کو چراغ کہا گیا ہے، ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر اباؤٹ اٹ، کہ اس نظم میں کن کن نظاروں کی بات کی گئی ہے۔ اس نظم میں آسمان پر تارے، زمین پر پھول کھلانے کی بات کی گئی ہے، اور خدا کی وحدت سے کیا مراد ہے؟ وحدت سے مراد ایک ہونا ہے، خدا کی وحدت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ، پیج نمبر 5 پہ، مل کر کریں بات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ سمپل آپ نے ایک سینٹینس میں اس کا آنسر لکھنا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کہ امپورٹنٹ چیز جو آپ کو بتائی گئی ہے اس میں، وہ ہے جناب لفظوں کا کھیل، اور اس میں خالی جگہ درست حروف لکھ کر ہم آواز الفاظ بنانے۔ کچھ آپ کو اوپر دیے گئے ہیں حروف تہجی، جن سے آپ نے نیچے الفاظ بنانے ہیں۔ ان میں مختلف باکسز بنے ہوئے ہیں، کچھ حروف تہجی مسنگ ہیں، اور جیسے فار ایگزامپل اگر میں آپ کو یہ ایگزامپل دوں کہ دیکھیں جیم، اس کے بعد خالی جگہ ہے گاف اور لام، اور پھر میم ہے خالی جگہ ہے گاف اور لام۔ اب یہاں ہم نے ایک ایسا حروف تہجی ایڈجسٹ کرنا ہے جس سے 2 بامانی الفاظ بنے، جیسے جنگل، منگل، منگل دین ہے، اور جنگل آپ کو پتہ ہے فارسٹ کو کہا جاتا ہے جہاں بہت سے درخت اور پھول ہوتے ہیں یا جانوروں کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ چیز پر، اور وہ ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 6 پر قواعد سیکھیں۔
قواعد سیکھیں میں کہ الفاظ اور ان کے مترادف چن کر جوڑیوں کی صورت میں نیچے دی گئی خالی جگہوں پر لکھیں. اب دیکھیں یہاں مختلف ورڈز دیے گئے ہیں, آگے پیچھے گل ہے, پھر تاریکی, فلک, پھر دشوار. ہم نے لفظ اگر ایک اٹھایا فار ایگزامپل گل, تو اس کا مترادف بھی ڈھونڈنا ہے, وہ کیا ہے؟ پھول. دشوار مشکل, تاریکی اندھیرا, خوبصورت حسین. یعنی کہ مترادف بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اسی کا ہم معنی لفظ جن کا میننگ سیم ہو, اپوزٹ نہ ہو, سیم میننگ والے. فلک آسمان, نیک اچھا. اگر میں کہہ رہی ہوں فلک نیلا ہے تو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں آسمان نیلا ہے, کیونکہ فلک اور آسمان دونوں کا ایک ہی میننگ ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جاتا ہے فعل ماضی. دیے گئے جملے غور سے پڑھیں. کل دادا جان بازار سے پھل لائے تھے, رضا پچھلے ہفتے اسلام آباد گیا تھا. اوپر دی ہوئی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دادا جان گزرے ہوئے زمانے میں پھل لائے تھے, مطلب ٹاکنگ اباؤٹ پاسٹ, اور رضا بھی گزرے ہوئے زمانے میں اسلام آباد گیا تھا. جو کام یا وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا اسے فعل ماضی کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پاسٹ کیا ہے, فعل ماضی کیا ہے, تو یو کین رائٹ دس ڈیفینیشن. اب دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس سے متعلق فعل ماضی کے 5 جملے لکھنے ہیں. اس میں کریکٹرز کے نام دیے ہوئے ہیں, امی جان, سائمہ, احسن, ابو جان. اب آپ لکھ سکتے ہیں شام کا وقت تھا, ابو, امی, احسن اور سائمہ کل باغ کی سیر کرنے گئے تھے. دیکھیں تھے کا ورڈ آ رہا ہے. پھر نیکسٹ آ جاتا ہے احسن, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا. احسن اور ابو جان گیند سے کھیل رہے تھے. سائمہ باغ سے پھول چن رہی تھی اور امی جان کتاب پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو نیکسٹ اب آپ کے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے کہ یہ جو اوپر ایک نظم دی ہوئی ہے, اس کو پڑھنا ہے اور پھر سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے. تو شفیق اہدی پوری نے یہ نظم لکھی ہے اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور ہم کو سیدھی راہ دکھا دے سے کیا مراد ہے؟ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے اور سیدھے راستے پر چلا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ایسے راستے یعنی جو اللہ تعالیٰ تجھے پسند ہے, مطلب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوں. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس, اس میں ہے کہ صفحہ نمبر 7 پر آپ دیکھیں سوال نمبر 10 اور 11 کہ کچھ نیا سیکھیں. آپ کو کہ کون سی 3 ایسی دعائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں, چند جملوں میں لکھ کر بتائیں. مطلب آپ نے اپنی دعاؤں کو چند جملوں میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور دکھائی دی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اہمیت سے متعلق 6 جملے لکھیں. اب دیکھیں یہاں پہ تصویر دی ہے, اس میں آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں, پھول نظر آ رہے ہیں, پھل نظر آ رہے ہیں, پہاڑ ہے, مور نظر آ رہا ہے, سبزہ نظر آ رہا ہے, آسمان نظر آ رہا ہے, سورج نظر آ رہا ہے. آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, سورج کے کتنے فوائد ہیں. ٹھیک ہے. مور اللہ تعالیٰ کی خوبصورت مخلوق ہے. پھر پھول جو ہیں وہ آنکھوں کو کتنا بھاتے ہیں, کتنے اچھے لگتے ہیں. سبزہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے, یہ آکسیجن فراہم کرتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ آپ خود کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے. اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 6 پہ جتنی امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, اور صفحہ نمبر 7 پہ جو امپورٹنٹ کوسچنس تھے جو آپ نے خود سے کرنے ہیں وہ بھی میں نے بتائے ہیں. غور سے میرے لیکچر کو سنیے گا بیٹا. آئی ہوپ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اچھے سے یاد کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.